السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری پر ایک نوٹ۔ یہ کلاس 12 بہار بورڈ کے لیے بہت اہم ہے، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں خلیل الرحمن اعظمی ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں اپنی مضبوط شناخت قائم کی ہے۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات کو تقلید میر کے پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں گہرے انسانی سوچ کا بھی دخل حاصل ہے، اور آخری زمانے میں ان کے یہاں موت کا احساس اور زندگی کے سمیٹنے کا انداز بار بار ابھرتا ہے، مگر اس غم انگیزی میں بھی زندگی کے حقائق سے فرار کے بجائے شعر کی طرح مقابلہ آرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خلیل الرحمن کی شاعری دراصل اس حقیقت کی غماز ہے کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں معنوی اعتبار سے میر تقی میر کی پیروی کی ہے۔ ان کی غزلوں کے اشعار میں گہری محرومیت چھائی ہوئی ہے، لیکن ان کے یہاں حزن و یاس کی جو کیفیت ہے، اس میں افسردگی اور نا امیدی نہیں ہے، اور نہ زندگی سے فرار کی حالت ہے۔ پہلی غزل میں جو شاعر نے لفظی نظام قائم کیا ہے، اس میں دشمن، سایہ غم، عیادت، دل، زخم، ٹانکا، بد دماغ اور خیالوں کے شہر وغیرہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اپنے اندر چھپے غم و افسردگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ساتھ ہی شاعر کی زندگی کے گہرے تجربات کا بھی احساس ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے بچھڑا، کھڑا، ادھر، بگڑ اور اجڑ جیسے قافیوں کا استعمال کیا ہے، جن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاعر نے قلبی واقعات کے ساتھ اپنے جذبات کی شمولیت کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے ان اشعار میں درد، ٹیس کی شدت، حدت زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ دوسری غزل میں شاعر نے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے۔ یہ غزل اس نے زندگی کے آخری دور میں کہی ہے، جب وہ ہر قدم پر موت کی آہٹ سن رہا تھا۔ پہلے شعر میں وہ موت کی بانسری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کرتا ہے۔ یہ شاعر کی رجایت پسندی کی بہترین مثال ہے۔ شاعر کے خیال میں غم سے ہار کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ دشواریوں سے لڑنے، اس سے مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے، اور یہی شاعر کا اصل مقصد بھی ہے، جس میں وہ پوری طرح کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہی خلیل الرحمن شاعری کا سب سے روشن پہلو ہے۔